الحمد لله نصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، پچھلی مرتبہ سوال ان کے جواب نہیں دیے تھے. سوال یہ ہے کہ روز حشر ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی، کوئی کسی کا کام نہ آئے گا، تو کیا دنیا میں رہ کر جب انسان کسی ایسے دوست کے قریب یا ان کی سنگت میں بیٹھتا ہے جس کو دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر ہوتی ہے، تو کیا وہ دوستی کام نہ آئے گی؟ روز حساب نہ تو کسی کی کوئی رشتہ داری، نہ کوئی دوستی، نہ حسب نسب، کچھ کام نہیں آئے گا. وہاں کلیتاً اعمال کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. ایک زمانے میں کسی نوجوان نے مجھ سے یو کے میں ایک سوال پوچھا تھا کہ روز حساب رب تعالی رحیم زیادہ ہوگا یا منصف؟ ان کا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ رب تعالی اس دن انصاف سے کام لے گا یا اپنے رحمان اور رحیم ہونے کی صفات سے. روز محشر جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو رب تعالی اس دن انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہوگا اور ہر شخص کو اس کے نامہ اعمال کے مطابق سزا و جزا سنا دے گا. یہ اور بات ہے کہ سزا و جزا سنانے کے بعد جو کہ مبنی بر انصاف ہوگی تو اپنی رحمت کے صدقے وہ بے شمار لوگوں کو بخش دے. لیکن حساب کتاب اور اس کے نتیجے میں ہونے والا فیصلہ کلیتاً نامہ اعمال پر بیس کرے گا اور مبنی پر انصاف ہوگا. البتہ یہ دوستی جو دنیا میں ہم ایسے لوگوں کے ساتھ لگاتے ہیں جن کو آخرت کی فکر زیادہ ہے اور وہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں، اس کے اثرات خود ہماری ذات پر بھی پڑتے ہیں کہ ہم خود آخرت کے فکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں مبتلا رہنے لگتے ہیں. اس لیے ایسے لوگوں کی دوستی بھرطور فائدہ مند ہوتی ہے آخرت کے لیے. ایک اور سوال ہے، موت کے بعد نیند ہے یا بیداری؟ بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، فنا و بقا. ہر وہ چیز جس کے اندر باقی رہنے کی صفت ہے، جس کی اصل باقی رہنا ہے، وہ باقی رہے گی اور دوسری چیزیں فنا ہو جائیں گی. انسانی جسم فنا ہوتا ہے اور اس جسم کو جو چلائے رکھتی ہے وہ ہے روح، جو امر ربی ہے، اور امر ربی ابدی ہے، دائمی ہے، وہ فنا نہیں ہوتا. تو جسم من و مٹی کے نیچے دفن ہو جاتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ مٹی کا حصہ ہو جاتا ہے. لیکن روح عالم برزخ میں زندہ رہتی ہے اور روحیں چونکہ امر ربی ہیں، اللہ کے نور کا حصہ ہیں، اس لیے نہ وہ اونگتی ہیں نہ وہ سوتی ہیں، وہ ہر وقت عالم بیداری میں رہتی ہیں. صاحب نے پوچھا ہے کہ ہندو اور سکھوں نے پاکستان بننے سے بہت پہلے بہت سے رفاع عامہ کے کام کیے، جیسے کہ گنگا رام ہاسپٹل، جس سے مسلمان لوگ ان سے فیض یاب ہو رہے ہیں. مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو ایسا کام سر انجام دے سکتے تھے مگر نہیں کیا. خداوند تعالیٰ ان لوگوں کو جو غیر مسلم ہیں مگر انسانیت کی خدمت کی، وہ کس طرح کے انعام کے حقدار ہوں گے؟ کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا فیصلہ قرآن میں کر دیا
کہ وہ لوگ جنہوں نے سرکشی کی اور اس کے پیغمبر جو پیغام لے کر آئے اس کو انہوں نے منون قبول نہیں کیا، ایسے لوگ اگر نیک کام کرتے ہیں تو رب تعالیٰ ان کا انعام اور اجر انہیں دنیا ہی میں عطا فرما دیتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے ایسے نیک کام کیے جو صدقہ جاریاں ہیں، جیسے گنگا رام ہاسپٹل کا ریفرنس دیا ہے اس سوال میں، تو ایسے لوگوں کا اجر اور انعام ان کی اولاد کو دے دیا جاتا ہے، یا ان کے وہ گناہ جو قابل معافی ہیں، شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں ان میں کمی کر دی جاتی ہے۔ لیکن جنت میں یہ داخل نہیں ہوں گے کیونکہ انہوں نے انکار کیا اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کو تسلیم کرنے سے اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کو تسلیم کرنے سے۔ وہ سرکشی اللہ کے یہاں قابل معافی نہیں ہے، بالکل اسی طرح جس طرح شیطان نے رب کا ایک حکم ماننے سے انکار کیا اور وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی حکم عدولی کی، لیکن دونوں میں فرق ایک یہ رہا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور اللہ سے معافی مانگ لی، جبکہ شیطان نے نہ صرف یہ کہ اپنی غلطی پر اصرار کیا بلکہ اپنی عبادت پر تکبر بھی کیا۔ تو غلطی تو دونوں نے کی، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اور شیطان نے بھی، لیکن ایک جگہ جا کے فرق پڑا کہ شیطان نے غلطی پر اصرار کیا اور اپنی عبادت پر تکبر کیا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے عاجزی سے معافی مانگ لی۔ ایک کی خطائیں معاف ہو گئیں، دوسرے کی تکبر کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو گیا قیامت تک کے لیے۔ تو ان لوگوں نے سرکشی کی کہ رب تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو جھٹلا دیا اور رب تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغام کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، اس لیے یہ جنت میں داخل نہیں ہو پائیں گے۔ یہ سوال ایک ایسا ہے جو اکثر و بیشتر مغربی ممالک میں جو نوجوان ہیں وہ یہ سوال پوچھتے ہیں۔ ہو یہ رہا ہے کہ میرا گمان غالب ہے، اگر غلط ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، کہ وہ قوتیں جو اسلام کی سربلندی دیکھنا نہیں چاہتی، لوگوں مسلمانوں کو طاقتور نہیں دیکھنا چاہتی، وہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں۔ پروپیگنڈا کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ڈائریکٹ پروپیگنڈا ہے کہ کوئی مسلمانوں کو برا کہنا شروع کر دے، ان میں خامیاں تلاش کر کے بیان کرے، اور ایک انڈائریکٹ پروپیگنڈا ہے کہ کرے تو وہ مسلمانوں کی تعریف، اسلام کی تعریف کرے، اور کوئی ایک ایسا سوال اس سے نکال لے جس سے مسلمان نوجوانوں کے ذہنوں میں شکوک پیدا ہوں، وہ انڈائریکٹ پروپیگنڈا ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں اتحادی قوتیں جرمنی کے عوام کے موریل کو توڑنا چاہتی تھی، ان کا موریل ٹوٹ نہیں رہا تھا، باوجود شکستوں کے ان کے حوصلے بلند تھے۔ تو چرچل نے ایک طریقہ یہ نکالا کہ فرانس کا وہ حصہ جو اتحادی قوتوں کے زیر اثر آ گیا تھا دوبارہ، اس کی آخری لائن کے قریب فوج کے ہائی پاور ٹرانسمیٹر کو کھڑا کر دیا، اور انگریزوں میں وہ لوگ جو جرمن اوریجن سے تھے، ان کے والد یا والدہ جرمن تھیں اور وہ جرمن زبان اہل زبان کی طرح بولتے تھے، ان کو ڈھونڈا اور ڈھونڈنے کے بعد ان کی ٹریننگ کر کے
उस रेडियो को जर्मन रेडियो का नाम दिया और वहां से नशरियात शुरू कर दी। वो रेडियो स्टेशन जर्मनी जुबान में सारा दिन जर्मन फौजों की फतूहात के गीत गाता था, लेकिन दर हकीकत वहां शिकस्त हो रही होती थी। तो जब जर्मन कौम ये देखती थी कि ये जर्मन रेडियो सारा दिन फतूहात की कहानियां सुनाता है, लेकिन शाम को वहां इत्तेहादी फौजें कब्जा करने के लिए पहुंच जाती हैं, तो वो अपनी लीडरशिप को गाली देने लगते थे। यूं इत्तेहादियों ने जर्मन कौम के हौसले पस्त किए थे। ये इनडायरेक्ट प्रोपेगेंडा था कि जर्मनी की तारीफ, उसकी फौजों की बहादुरी के किस्से, फतूहात की कहानियां नशर होती थी, दर हकीकत जबकि वहां शिकस्त हो रही होती थी। तो ये इनडायरेक्ट प्रोपेगेंडा कहलाता है। प्रोपेगेंडा की कई एक किस्में हैं। व्हाइट प्रोपेगेंडा है, ब्लैक प्रोपेगेंडा है, ब्लू प्रोपेगेंडा है, येलो प्रोपेगेंडा है। एक मुकम्मल साइंस है जिससे आज की दुनिया में बहुत से काम लिए जा रहे हैं। किसी वक्त मौका हुआ तो प्रोपेगेंडा की इन तमाम किस्मों पर बहस करेंगे। तो इस्लाम के बारे में भी इनडायरेक्ट प्रोपेगेंडा से काम लिया जा रहा है। तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा मजहब है, कमाल क्या है, हम तो इसको देख के ही मुसलमान हुए, और साथ इस किस्म के शोषे छोड़ देते हैं। जैसे ये सवाल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, गुनाहों से बचने की कुव्वत और नेक काम करने की ताकत अल्लाह ही की तरफ से है। सवाल यह है कि फिर जज़ा और सजा क्यों? अब जिन साहब ने ये सवाल पूछा है, मैं उनकी नीयत पे शक नहीं कर रहा, लेकिन ये सवाल जहां से फैलाया गया है मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। तो मुसलमान मासूम नौजवान ऐसे सवाल जब उन तक पहुंचाए जाते हैं तो अपसेट होते हैं और वो फिर इनके जवाब ढूंढते हैं। बात यह है कि आप जिस अदारे में काम करते हैं उसका चीफ एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तमाम इख्तियारात और कुव्वत उसी के पास होती है उस डिपार्टमेंट के अंदर फैसले करने की, उस डिपार्टमेंट को चलाए रखने के लिए जो जो इक़दामात करने हैं उसकी कुव्वत और उसकी अथॉरिटी और ताकत हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास होती है। लेकिन निजाम को चलाने के लिए बॉस अपने से नीचे जो अफसर हैं उनको इख्तियारात दे देता है कि वो एक सर्टेन अमाउंट तक की एक्सपेंसेस अप्रूव कर दें, पेमेंट्स अप्रूव कर दें, ट्रांसफर कर दें, छोटी मोटी प्रमोशंस कर दें, और वो मातहत अफसर उन इख्तियारात से काम लेते हुए फैसले करते रहते हैं, काम चलता रहता है। लेकिन अगर कोई शख्स अपनी हदूद से तजावुज कर जाए, कोई अफसर अपने इख्तियारात से बाहर जाके फैसले करने लगे, तो बिग बॉस फौरी तौर पर उससे वो इख्तियारात वापस भी लेता है और उसे सजा दे देता है। रब ताला ने जब इंसान को जमीन पर उतारा तो इसे अपना नाइब बना के उतारा था, अपना खलीफा बनाया, नंबर 2 बनाया। रब ताला बहुत इंसाफ पसंद है। अगर उसका तख्लीक करदा इंसान तमाम इख्तियारात का मालिक होने के बावजूद अपने से मातहत अफसरों को कुछ न कुछ इख्तियारात तकसीम जरूर कर देता है, तो रब ताला तो फिर रब ताला है। वो अपने खलीफा को मजबूर महज कैसे बनाता? उसने इंसान को 3 कुव्वतें देकर, 3 आजादियां बख्शकर जमीन पे उतारा। एक फ्रीडम ऑफ थॉट कि इंसान जो चाहे दिमाग में सोचता रहे, कोई फरिश्ता आके उसे सोच से मना नहीं करेगा। चाहे वो गुनाह के बारे में सोचे या नेकी के बारे में सोचे, उसे पूरी तरह ये फ्रीडम हासिल है। दूसरा, फ्रीडम ऑफ डिसीजन, हम आजाद हैं कि कोई भी फैसला कर लें कि हमें गुनाह की राह पे चलना है या नेकी की राह पर जाना है। अगर हम गुनाह की राह पर चलने का फैसला करते हैं तो कोई फरिश्ता आके हमें हाथ पकड़ के रोकता नहीं इस बात से। और तीसरा फ्रीडम ऑफ एक्शन है, मैं आजाद हूं
کہ میں گناہ کی طرف چلا جاؤں یا نیکی کے کام کرنے لگوں. فرشتہ مجھے روکے گا نہیں آ کے گناہ کے کام کرنے سے. یہ آزادی دے کر رب تعالیٰ نے مجھے زمین پر اتارا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ رب تعالیٰ نے سرٹن پیرامیٹر سیٹ کر دیے کہ زمین پر جب تم جاؤ تو دنیاوی زندگی میں ان حدود سے تجاوز نہ کرنا. اس طرح ایک لمبی ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کی لسٹ دے دی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم اس لسٹ کے مطابق، جو ڈوز کی لسٹ ہے، اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہارے لیے دنیا میں بھی انعام ہے اور آخرت میں بھی ایک بہت بڑا انعام انتظار کرتا ہے. لیکن چوائس بہرحال ہمیں دے دی، آزادی دے دی اس نے. ہم آزاد ہیں، کوئی فیصلہ کر لیں، کسی راہ پر چلے جائیں، اس کے مطابق ہمیں جزا و سزا مل جائے گی. یہ آزادی دینے کے باوجود رب تعالیٰ یہ بات کہتا ہے کہ تمام اختیارات، تمام قوتیں اسی کے پاس ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویٹو پاور اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. جہاں کسی شخص کو دیکھتا ہے کہ اس کا کوئی فعل، کوئی عمل رب تعالیٰ کے نظام میں خلل ڈالے گا، اس کے ڈیزائنز اور اس کے پلانز میں دخل اندازی کر لے گا، وہ اسی وقت ویٹو پاور استعمال کر کے اس کو روک لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں بہت سے ایسے کام ہیں، تمام تر کوششوں کے باوجود وہ کام سرے نہیں پہنچتے، انجام کو نہیں پہنچتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گریٹر اسکیم آف افیئرز ہے اللہ تعالیٰ کی، گریٹر اسکیم آف تھنگس ہے، اس میں ہمارا وہ قدم کہیں فٹ نہیں ہو رہا ہوتا. اس وجہ سے وہ ہماری کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، اسے کٹ آف کر دیتا ہے وہیں پہ. پھر ایک اور وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہماری خواہشات یا ہماری سوچ ہمیں اس طرف لے جاتی ہے جہاں ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے کوئی ایسی چیز چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جو ہمارے مفاد میں نہیں ہوتی. تو رب تعالیٰ ہماری وہ خواہش پوری نہیں ہونے دیتا، اسے روک لیتا ہے. بالکل اسی طرح کہ جس طرح اگر کوئی بچہ آگ کو پکڑنا چاہے تو ماں جو اس کی چھوٹی سی چھوٹی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار ہے، وہی ماں اسے بڑی سختی سے اس شعلے کو پکڑنے سے روک لے گی. چاہے بچہ کتنا ہی روتا رہے، کتنی ضد کرے، وہ شعلے کو پکڑنے نہیں دے گی، کیونکہ بچہ نہیں جانتا کہ وہ شعلے کو پکڑ رہا ہے، یہ نقصان ہو جائے گا. لیکن ماں یہ جانتی ہے کہ اس شعلے کو پکڑنے سے میرے بیٹے کا ہاتھ جل جائے گا. بالکل اسی طرح رب تعالیٰ بعض کا ہماری ان خواہشات سے ہمیں بچاتا ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، تو کوششیں وہ پوری نہیں کرتا، وہ ویٹو یوز کر لیتا ہے. یہی اس کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے کہ انسان بسا اوقات اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود، تمام تر دعاؤں کے باوجود کسی کام میں کامیاب نہیں ہوتا. تو اس کو وہ ریفر کرتا ہے کہ تمام قوتیں میرے پاس ہیں، اور جب چاہے کسی سے قوت چھین لے. تو اس ریفرنس سے وہ یہ کلیم کرتا ہے، اور بالکل سچا کلیم ہے، کہ تمام قوتیں ربی کے پاس ہیں، نفع و نقصان دینے کی طاقت ربی کے پاس ہے. ہاں البتہ اس نے ہمیں کچھ آزادیاں تفویض کی ہیں، اختیارات تفویض کر دیے ہیں، کیونکہ انسان اس کا نائب ہے. سوال خاصا علمی ہے لیکن تفصیل طلب، اور اس پر ایک بڑی تفصیلی بحث یہاں ہوئی تھی. کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ براہ مہربانی تحت الشعور کی انسانی زندگی میں حیثیت اور اس کا کردار پر روشنی ڈال دیجیے. یہ آج سے غالباً 6 مہینے پہلے کسی نشست میں شعور اور تحت الشعور پر بڑی تفصیلی بحث ہوئی تھی، اور وہ غالباً CD نمبر 5 میں شاید لیکچرز ہوں گے یا 6 میں. اگر آپ مہربانی فرمائیں تو وہاں سے اسے لے لیجئے. اگر آپ کو نہ مل پائے تو مجھے دوبارہ بتا دیجئے، میں پھر کوئی ایک نشست کلی طور پہ اس کے لیے مختص کر دوں گا.
انہی صاحب نے دوسرا سوال پوچھا ہے کہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ صاحب کے دربار پر جو بہشتی دروازہ ہے اس کے متعلق بیان کر دیں۔ اب بہشتی دروازے کے بارے میں بہت سی روایات تھیں کہ بابا صاحب نے جلال میں آ کے اپنے ایک ہم عصر کے مقابلے میں، یہ روایت ہے، یہ فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے، جو آدمی اس دروازے سے گزرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ روایت ہے، جیسا کہ میں نے کئی بار پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے یہاں ایک عجیب سا دستور یہ ہے کہ جب ہم اپنے مرشد صاحب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ جنہوں نے اپنے مرشد صاحب کا ذکر کیا ہے، ہم اپنے مرشد صاحب کو اس سے کہیں بڑھا کر بیان کر دیں۔ اس وجہ سے ہمارے عقیدت کے ہم نے بہت سی ایسی چیزیں بھی شامل کر دی ہیں کہ اپنے مرشد صاحب کے بارے میں لکھی ہوئی کتابوں میں، جہاں لاجک اور ایک پڑھا لکھا ذہن سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے سب۔ میں اسی لیے ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ جب کسی ولی اللہ کے بارے میں کوئی کتاب پڑھیں تو کرامات پر مبنی حصہ اگنور کر دیجیے، تاکہ انسان ان سے متاثر ہو کر ان کی تلاش میں نہ نکل کھڑا ہو۔ اس سے دو نقصان ہو جاتے ہیں۔ ایک تو ہمارے ذہن میں ولی اللہ کا جو خاکہ بنتا ہے وہ عجیب و غریب قسم کا بنتا ہے کہ وہ مافاق الفطرت قوتوں کا مالک ہوتا ہے، اور عجیب الخلقت چیز ہوگی وہ جب ہم کسی ولی اللہ سے ملیں گے، یہ ہمارا تصور ہوتا ہے۔ جب ہم کسی ولی اللہ سے ملتے ہیں اسے ایک عام سا آدمی ہم پاتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کہ جب وہ چلتا ہے تو اس کے پاؤں نہیں ہلتے، خود بخود چل رہا ہوتا، نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہ آسمان کی طرف دیکھتا اور بارش برسنے لگتی ہے۔ اگر وہ سگنل کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ایک پولیس والا اس کا بھی چالان کرتا ہے تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ اس کا چالان کیسے ہو گیا۔ کہیں پاؤں پھسلتا ہے، گرتا ہے، اسے بھی چوٹ لگتی ہے، تو ہم یہی سوچنے لگتے ہیں کہ یہ کیسا ولی اللہ، اس کو چوٹ لگ گئی، حالانکہ وہ غریب ہوتا تو ولی اللہ ہی ہے، کیونکہ نہ تو علم لدنی مل جانے سے کسی کے سینگ نکلتے ہیں، نہ اس کے دماغ اور اعضاء کے اندر کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، رہتا آپ عام انسان ہی ہے۔ ہاں، جہاں فرق آتا ہے وہ باریکی سے دیکھنے پر ہی نظر آئے گا، اس کے بغیر نظر نہیں آئے گا۔ اس کے اندر جو فرق پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے زندگی سے متعلق رویے اور اس کے افعال عام طور پر سنت کے مطابق ہو جاتے ہیں۔ ولی اللہ کی اصل کرامت ہے ہی یہی۔ تو ان کتابوں نے ہمیں بہکایا ہے، ہم ان کرامات ہی کو تلاش کرتے رہ جاتے ہیں۔ ہمارا عام طور پہ ایک کرائیٹیرین کسی بھی ولی اللہ کے بارے میں یہ ہے کہ صاحب اس کی دعا رد نہیں ہوتی، جو دعا کرتا ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ یہ گارنٹی تو صرف رب کے بارے میں ہے، کسی پیغمبر کے بارے میں بھی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ دعا کا قبول کرنا یا نہ کرنا رب تعالیٰ کا اختیار ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ کسی کا ماتحت نہیں ہے۔ جس دعا کو چاہے وہ رد کر دے، جس دعا کو چاہے وہ قبول کر لے۔ تو ولی اللہ بھی اس کا ایک محتاج معمولی بندہ ہے، صرف گڑ گڑا سکتا ہے رب کے حضور۔ دعا کا قبول ہونا نہ قبول ہونا رب تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے۔ تو جب وہ اس درجے کا محتاج ہے تو پھر یہ کرامات اور حکایات کیسی؟ کچھ اسی طرح کا معاملہ بہشتی دروازے کا ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ جناب قبلہ بابا صاحب نے جب یہ فرمایا تھا کہ جو اس دروازے سے گزر گیا وہ جنت میں چلا جائے گا، آپ کا فرمانے کا مطلب غالباً یہ ہوگا کہ رب تعالیٰ نے جناب بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ صاحب کو
ایسی کشش عطا فرمائی تھی کہ جو شخص ان کے پاس آنے لگا وہ گناہوں سے دور ہو گیا. تو جو شخص بھی وہاں حاضر ہوتا ہے، جہاں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب ابدی آرام فرما رہے ہیں، یہ در حقیقت بابا صاحب کا حجرہ تھا جس میں رہائش تھی آپ کی. عشاء کی نماز کے بعد بابا صاحب یہیں بند ہو جاتے تھے، پھر صبح برآمد ہوتے تھے، رات بھر وہیں عبادت کیا کرتے تھے. تو بابا صاحب کی غالباً مراد یہ ہوگی کہ جو شخص ایک بار مجھ سے ملنے آ گیا، آبویسلی اسی حجرے میں آئے گا، تو وہ اس طرح سے تبدیل ہوگا، اس کی تالیف قلب اس طرح سے ہوگی کہ وہ گناہوں سے دور ہو جائے گا. اور جب کوئی شخص گناہوں سے دور ہوتا ہے تو وہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بابا صاحب جیسی عظیم ہستی کرامات کا اظہار تو نہیں کرے گی. بابا صاحب تو بہت عظیم انسان ہیں، بہت عظیم ولی اللہ تھے. ان کے معمولی چھوٹے چھوٹے شاگرد جنہوں نے تربیت پائی تھی بابا صاحب سے، انہوں نے یہ حرکتیں کبھی نہیں کی. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف شاگرد تھے بلکہ آپ کے خادم بھی رہے. ایک لمبا عرصہ خدمت کی ہے اپنے مرشد کی. انہوں نے بابا صاحب کے لیے کھانا لانا ان کے حجرے میں، آپ کے لیے پانی گرم کرنا وضو کے لیے، پھر وضو کرانا، یہ سب ڈیوٹی بہت لمبا عرصہ بابا صاحب کی خدمت کرتے رہے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء. اور اسی لیے شاید اسی خدمت کے نتیجے میں رب تعالیٰ نے ان کو انعام میں اتنا بڑا رتبہ عطا فرما دیا ہے. تو حضرت نظام الدین اولیاء جو تربیت یافتہ ہیں بابا صاحب کے، انہوں نے بھی کبھی اس قسم کی کرامات کا اظہار نہیں کیا. تو بابا صاحب تو بہت عظیم انسان ہیں، بہت بلندی پر ہیں. غالباً اس سے مراد بابا صاحب کی یہی ہوگی کہ جو شخص میرے پاس ایک بار آ گیا وہ اس طرح بدلے گا کہ گناہوں سے دور ہو جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سوال پچھلے نشست کے بارے میں ہے. گزشتہ لیکچر میں آپ نے فرمایا تھا 70,000 جہان اور 20,000 عالم ہے. جہان اور عالم میں کیا فرق ہے؟ جہان دراصل گیلیکسی ہے، ایک جھرمٹ ہے ستاروں کا، اور سیارچے جس میں ہیں وہ جہان ہے. رفتہ رفتہ مزید گیلیکسیز ڈسکور ہو رہی ہیں، کہکشاں جسے کہتے ہیں، وہ دریافت ہوتی چلی جا رہی ہیں. اب ان کی تعداد ہزاروں میں ہے، اور اس کی تعداد میرا خیال ہے کہ انسان جلد ہی دریافت کر لے گا کہ 70,000 ہے. عالم یونیورس کا نام ہے کہ اس کا ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، زمین ہے، یا کوئی اور چارچا ہے، اور یہ ایک دوسرے کے گرد گھوم رہے ہیں. یہ یونیورس کہلاتا. عالم وہ ہے جیسے ہمارا ایک عالم ہے، دنیا ہے، اس کا ایک سورج ہے، ایک چاند ہے. اسی طرح یہ اور بہت سے ہیں، اور ان کی تعداد 20,000 ہے. یونیورس اور گیلیکسی میں یہ فرق ہے. ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی 4 سال کا بچہ اچانک وفات پا جائے تو اس کے والدین کے لیے کیا انعام ہے، اور روز قیامت اس کا کیا مقام ہوگا؟ بدقسمتی سے بچے کی وفات پر کیا انعام ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے. جس چیز کا مجھے علم نہیں اس پر میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا. میں کوشش کروں گا کہ اس کے بارے میں معلوم کر لوں اور پھر بیان کر دوں. Can you explain what is the difference between Nemat and Rahmat of Rabb Ta'ala? We heard a lot of things like بیٹی اللہ کی رحمت ہے،
بارش اللہ کی رحمت ہے. Kindly elaborate these. In short, نعمت کو اس طرح سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں عطا فرماتا ہے، جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، جن سے استفادہ حاصل کر لیتے ہیں دنیاوی طور پر، وہ نعمتیں کہلاتی ہیں. اور رحمت وہ ہے جو کوئی مادی وجود تو نہیں رکھتی، لیکن اللہ ہمیں اگر کسی اچھے کام کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، یا ایسی چیزیں جو ڈائریکٹلی ہمارے استعمال میں نہیں آتی لیکن ہمارے لیے وہ فائدے کا سبب بنتی ہیں، وہ رحمتیں کہلاتی ہیں. انہوں نے چونکہ بیٹی کے مثال کوٹ کی ہے کہ بیٹی خدا کی رحمت ہے. بیٹی کا آنا انسان کے لیے موجب خرچ بن جاتا ہے. اس کی تعلیم و تربیت، اس کے بعد اس کی شادی، پھر اس کی شادی ہو جانے کے بعد نتیجے میں پیدا ہونے والی الجھنیں، پریشانیاں، فکر، یہ سب آتی ہیں. لیکن در حقیقت بیٹی کی آمد ہمارے لیے برکت کا باعث بنتی ہے. عام طور پر آپ اگر باریکی سے دیکھیں گے لوگوں کے حالات کو، خود اپنے بھی حالات کو، تو بیٹی کی پیدائش کے بعد عام طور پر مالی خوشحالی آتی ہے. اور اکثر یہ آپ نے سنا ہوگا کہ میری بیٹی میرے لیے بڑی مبارک تھی، اس کی شادی کے بعد سے میں تنگ دستی میں چلا گیا ہوں. یہ رحمت ہے، یوں بیٹی رحمت کہلاتی ہے. پھر بیٹوں کی نسبت بیٹیاں ماں باپ کی زیادہ ہمدرد ہوتی ہیں، ان کا زیادہ خیال رکھتی ہیں. ان کا ماں باپ کو لک آفٹر کرنا ماں باپ کے لیے اللہ کی رحمت بنا رہتا ہے. تو یوں انڈائریکٹ استفادہ ہوتا ہے اس سے. اسی طرح بارش کی ایگزامپل دی ہے. بارش براہ راست ہمارے کسی کام نہیں آتی ایسے براہ راست، لیکن بارش کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تبدیلیاں جو موسم میں آتی ہیں اور زمین میں آتی ہیں، جیولوجیکل چینجز ہیں، وہ ہمارے لیے نعمتیں بن جاتی ہیں. بہتر فصل پیدا ہوتی ہے، سب سوائل واٹر ٹیبل اس سے مینٹین ہوتا ہے بارش سے، جس سے ہمیں پینے کا پانی صاف اور منرلز کے ساتھ اویلیبل ہو جاتا ہے. تو یہ انڈائریکٹ فائدے کا باعث بنتی ہے، اس لیے رحمت کہلاتی ہے. تو یوں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کی مختصر لفظوں میں نعمت کی تعریف میں یہ کر سکتا ہوں کہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں عطا کرتا ہے، جس سے ہم استفادہ کرتے ہیں براہ راست، وہ نعمتیں کہلاتی ہیں. اور رحمت وہ ہے جس سے براہ راست استفادہ ہم نہیں کرتے، لیکن وہ نعمتوں کے استفادے کا موجب بنتی ہے، وہ رحمت ہے. ایک سوال ہے شاہ صاحب، گزارش ہے کہ مرزا احمد قادیانی جو کہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر چکا ہے کہ ہسٹری بیان فرما دیجیے. قادیانی اس کو مختلف دلائل کی مدد سے حضرت امام مہدی مانتے ہیں. برائے مہربانی حقیقت بیان کرتے ہیں. قادیانیوں کے مذہبی لیڈر مرزا غلام احمد صاحب ابتدا میں مسلمان ہی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بلا کی ذہانت عطا فرمائی تھی. ان کا رجحان مذہب کی طرف ہوا اور انہوں نے حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کرنی شروع کی. قرآن پاک کا ترجمہ بھی لکھا ہے انہوں نے. چونکہ ذہین بہت تھے تو انہوں نے قرآن پاک کی جو تفسیر لکھی، احادیث کو جو ایکسپلین کیا، فقہ کے جو باریک نقطے بیان کیے انہوں نے اپنے مضامین میں، اس سے ان پر واہ واہ بہت ہوئی.
چونکہ یہ دین کی خدمت کر رہے تھے تو اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوئی، لیکن علم کی زیادتی اور گائیڈ کا نہ ہونا ان کے لیے عذاب بن گیا۔ تو القا کے ذریعے اور عالم رویا میں جو چیزیں انہیں دکھائی دیتی تھیں، یہ اسے آہستہ آہستہ الہام سمجھنے لگے۔ چونکہ اللہ نے علم تو عطا فرمایا تھا، تو ان کے ماننے والے بھی تھے، ان کے عقیدت مند بھی تھے۔ ان کے درمیان بیٹھ کر جب انہوں نے یہ دعویٰ کرنا شروع کیا کہ مجھے الہام ہوتا ہے، تو چاروں طرف واہ واہ ہوئی بغیر کسی چیز کو سوچے سمجھے۔ وہ عقیدت کے مارے لوگوں نے ان کی باتوں کو تسلیم کیا اور واہ واہ کرنا شروع کیا۔ وہاں سے انہیں اپنے بارے میں خوش فہمی پیدا ہونا شروع ہوئی، اور عالم رویا اور القا کو یہ وہی سمجھ بیٹھے، اور یہیں سے ان کی بدبختی کی ابتدا ہو گئی کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر ڈالا۔ ان کے پیروکاروں میں اس وقت تقریباً 1 کروڑ سے ذرا اوپر لوگ شامل ہیں پوری دنیا میں۔ ان میں 3 گروہ بن گئے ہیں۔ ایک فرقہ تو معاذ اللہ مرزا غلام احمد صاحب کو نبی مانتا ہے، دوسرا فرقہ اپنے ان لیڈر کو امام مہدی کا درجہ دیتا ہے، اور تیسرا فرقہ وہ ہے جو انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مانتا ہے، مسیح موعود، جبکہ نبی تو آؤٹ آف کویشچن ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹا و دعویٰ ہے۔ مسیح موعود کی بات رہ گئی، تو جو کچھ بھی ہمیں روایات اور احادیث سے علم حاصل ہوتا ہے، اس کی کچھ بنیادی کنڈیشنز ہیں۔ جب تک کہ وہ حالات پیدا نہیں ہوتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطور امتی کے، ان کا ظہور نہیں ہوگا، یا یوں کہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بطور امتی ظہور مشروط ہے کچھ سرٹن سیٹ آف سرکمسٹانسز سے۔ اسی طرح جناب حضرت امام مہدی کے ظہور کی آمد، ان کا ظہور مشروط ہے کچھ حالات سے۔ اب وہ حالات ابھی تک رونما نہیں ہوئے دنیا میں، اس لیے مرزا غلام احمد صاحب کی یہ تینوں حیثیتیں ممکن نہیں ہیں۔ ان کی کوئی لمبی چوڑی ہسٹری نہیں ہے، ہسٹری اتنی ہی ہے کیونکہ اس فتنے کو وجود میں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے۔